الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صحت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے روئے زمین پر چلنے والے انسانوں، ذرا قرآن میں غور و فکر کرو۔ قرآن تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بھی ہے، رحمت کا ذریعہ بھی ہے، بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں جس کو یہ سعادت حاصل ہو گئی ہو، جس کو یہ نعمت بخش دی گئی ہو، گویا اس نے سب کچھ پا لیا جس نے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مربوط فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور اپنے صحابہ کو ہلکا بنائے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ پوچھا کیوں اس طرح بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور جو اس نے اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے اس کے اس احسان پر اس کا شکر ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو ناشکرے ہو چکے ہیں۔ ہزار نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک جو نعمت ہے نا وہ بڑی لازوال نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہزار نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو بھی ہم ناشکرے کی ناشکرے ہی ہیں۔ پھر بھی دل کے اندر حسرت ہے کاش یہ چیز بھی مل جاتی، کاش یہ چیز بھی مل جاتی۔ لیکن ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ لیکن ہم نے کبھی ان باتوں میں غور نہیں کیا۔ اگر کوئی چیز ہمیں ظاہری طور پر نہیں دی گئی اور ہمارے ہمسائے کو دے دی گئی ہے تو ہم اپنے مالک کا شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ ہم گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں اور ذات الہی پر بھی شکوہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وہ صحابہ جو کبھی میدان بدر میں اور کبھی میدان احد میں اور کبھی میدان خندق میں، کبھی کسی میدان میں تو کبھی کسی میدان میں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی نعرہ تکبیر کو بلند فرما رہے ہیں، ان کی زبان پر کبھی گلہ اور شکوہ نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ اپنے مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہمارے پاس تو نعمتوں کو گنا جائے تو بہت زیادہ نعمتیں ہمارے پاس جو صحابہ کے پاس ظاہری طور پر نہیں تھی، اتنے مال و اسباب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان سے لفظ شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نعمتیں تو ہم کھا لیتے ہیں لیکن ہم اپنے ایمان کے کچے ہیں۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے
جس کام کے کرنے پر اللہ اور اس کے پیارے محبوب راضی ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا جو احسان ہے ہم پر اس کا شکر ادا کر سکے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ کے ذکر و شکر کے لیے بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں سے فخر کر رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ آج اپنے محبوب کی زبان پاک سے نکلنے والے کلمات کو سنیے۔ حضور فرماتے ہیں اے اللہ کا شکر ادا کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے اندر تم پر فخر کر رہا ہے۔ اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ ہم پر فخر کر رہا ہو، اللہ فرشتوں کے اندر فرما رہا ہو اے ملائکہ دیکھو یہ وہی انسان ہے نا جس کو شیطان نے پھسلانا چاہا، ورغلانا چاہا اور راہ راست سے ہٹانا چاہا، لیکن یہ ہر صورت میں اس سے جنگ لڑ رہا ہے، میرے ذکر میں مضبوط ہو رہا ہے۔ اور آج دیکھو اے ملائکہ کہ یہ کتنی محبت کے ساتھ میرا ذکر فرما رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اگر کوئی شخص یاد الہی میں مصروف رہنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے آیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور فرماتا ہے میں نے ان کی محفل میں بیٹھنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میری یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اب میں سمجھا دیتا ہوں مزید آسانی کے ساتھ، یہ ہم ہلکا بنا کے بیٹھے ہیں، الحمدللہ نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد درس قرآن شروع ہو گیا، احباب تشریف فرمائے، آپ میں یا مجھ سے کوئی بندہ ملنے کے غرض سے آ رہا تھا، اسے پتا چلا کہ وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ بھی آ کے اس حلقے کے اندر بیٹھ گیا۔ جس بندے سے اس نے ملاقات کرنی تھی دیکھا کہ وہ حلقے کے اندر موجود ہے، تو ابھی اس نے اسے کچھ کہا نہیں بلکہ خاموشی سے آ کے وہ حلقے کے اندر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جب یہ حلقہ ختم ہوگا دعا ہوگی تو دعا کے بعد میں جس آدمی سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو اس آدمی سے مل کے اپنا کام پورا کر لوں گا۔ تو اس غرض سے وہ بیٹھا ہے، وہ ذکر کی غرض سے نہیں بیٹھا، وہ اپنے مطلب سے آ کے بیٹھا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے جو بندہ اس غرض سے بھی آ کے بیٹھ گیا وہ بندہ بھی بدبخت نہیں رہے گا، ہم اس کے بخت کو بھی بلند فرما دیں۔ تو اگر ایک بندہ کسی بندے سے ملاقات کی غرض سے آئے تو اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا، جو بندہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے آئے رب اسے خالی لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں خالی لوٹائے گا۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، بہت بڑا وہ مہربان ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ آج ہم اس کی رحمت کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے، آج ہم اس کے فضل و کرم سے لطف اندوز ہونا ہی نہیں چاہتے۔ رب فرماتا ہے اے بندو اگر تم میری طرف ایک قدم آؤ گے تو میں تمہاری طرف 2 قدم آؤں گا، اگر تم چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اب مالک تو دوڑنے سے پاک ہے، تو کیسے دوڑ کر آئے گا؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں ایک بار آؤ گے نا میری رحمت تمہاری طرف 2 بار آئے گی، اگر تم چل کر آؤ گے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی اور تمہیں آغوش رحمت میں لے گی، اور تمہیں بتایا جائے گا کہ جو بھی اللہ اور اس کے محبوب کی اتباع کر لیتا ہے، پیروی کر لیتا ہے، پھر اللہ بھی اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے اور بندوں کو بھی پھر وہ تمہارے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا کھڑا کیا ہے یا نہیں کیا؟ پریکٹیکل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو حضور بابا میاں رحمت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے وصال کو کتنے 100 سال گزر گئے، لیکن آج بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں پہ جا کے بابا صاحب کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں اور روز جا کے سلامی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے
یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں راضی کر لیا ہے، اب تم ان کے دروازے پہ آتے رہو گے، ہم بتانا چاہتے ہیں نہ امیرہ دے نہ وزیرہ دے، دیوے بلدے صدا فقیرہ دے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم الحمدللہ روزمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کو راضی کیا ہے پھر وہ دروازہ کبھی بھی سنسان نہیں دیکھا گیا، وہ دروازہ ہمیشہ ہی آباد رہا ہے۔ اور اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ حضرت ابن عمر نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی ذکر الہی میں کوتاہی نہ کرو، تم اس کو یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر سے بھی افضل ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ذکر سے زبان کو معطر رکھیے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج کل یہ ایک بہت بڑی ہوا چل رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہم اپنی زبانوں پر بھی نہیں لا سکتے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فرانس اور ہائی لینڈ کے یہ بدبخت انسان جنہوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین آمیز الفاظ دہرائے ہیں، یہ پاکستان کی حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ انہیں سرکاری سطح پر جواب دیں، اور مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور حضور کے عشق کا جام جنہوں نے پیا ہے وہ اس وقت بڑے بے چین ہیں، تو اگر انہیں سرکاری سطح پر جواب دے دیا جائے تو یہ سب کے لیے بہتر ہے اور یہ سب سے اچھا فیصلہ ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بارہا مرتبہ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہی کروانی ہے تو پھر ہمیں جینے کا فائدہ کیا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے پھر لوگ سارے مر جائیں اگر حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے، حضور کی ناموس پر اگر پہرا نہیں دے سکتے، اگر میرے باپ کو یا آپ کے باپ کو کوئی گالی نکالے تو ہم برداشت نہیں کرتے، وہاں پر ہم خاموشی اختیار نہیں کرتے، ہم ہر ممکن وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے کی ہمیں طاقت ہم میں موجود ہو، اور طاقت سے بڑھ کر بھی ہم کام کر جاتے ہیں۔ اگر باپ کے لیے اتنی غیرت ہے تو جس کی وجہ سے یہ باپ بنا ہے اس رسول پاک کے لیے ہمیں کتنی غیرت دکھانی چاہیے اور ہمارے اندر کتنی غیرت ہونی چاہیے، یہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے بتایا ہے۔ اور حضور کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے یار غار کا جنہیں لقب دیا گیا، اور جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ یہ وہ ابو بکر ہے جسے صدیق سب سے پہلے خدا نے فرمایا ہے۔ تو ایک دن آپ گھر میں بیٹھے تھے، آپ کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، ابو قحافہ نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں کوئی بات کہی تو بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور باپ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ اب ادھر حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ اپنے ماں باپ کا حیا کرو، ادب کرو، اور ادھر جب حضور کی بات آئی تو حضرت ابو بکر نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا، معاملہ یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تو نے اپنے باپ کو مارا ہے؟ تو آپ جلال میں آ گئے اور آنکھوں کو جھکا کر عرض کرتے ہیں آقا یا سیدی یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، وگرنہ اس وقت جو بات میرے باپ نے آپ کے متعلق کہی تھی اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں گردن ہی اڑا دیتا۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے آقا کے متعلق کوئی بدگمانی رکھے تو یہ ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں صحابہ۔ آج ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہم حضور کے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، لیکن کام ہمارا وہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جان مال آل اولاد بیوی بچے والدین سے بڑھ کر محبت کرنی ہے حضور سے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا مولا سے پیار نہیں کرتے۔ تو کیا یہی ہمارا پیار ہے کہ حضور کی شان اقدس میں گستاخی ہو، ہم کہیں کہ جناب یہ غلط ہے،
تو لوگ علماء کے خلاف ہو جاتے ہیں، لو جی یہ تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ایسی کوئی بات بھی اپنی زبان سے نہ نکالیے گا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیے گا، بعد میں بولو، پہلے 100 مرتبہ تولو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں۔ تو آئیے، جب قرآن کی بات ہو، عزت رسول کی بات ہو، حرمت رسول کی بات ہو، تو پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے، قرآن کیا سکھا رہا ہے، وہ ہم نے وہ بات ماننی ہے جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری، ہمارے والدین اور حضور کی تمام امت کی بخشش فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہمیں عزت رسول پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا تنگ دستوں کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام حضور کے چاہنے والوں کی خیر فرما، حضور کی ختم نبوت کے پہرے داروں کی خیر فرما۔ الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ